تو آج ہم پاکستان کے آئین کی دو ایسی شقوں پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر تو بہت سیدھی سادھی لگتی ہیں، جی، لیکن ان میں اختیارات کا ایک آپ کہیے کہ پورا جہان چھپا ہوا ہے۔ ہمارے پاس آئین کے آرٹیکل 48 اور 49 سے متعلق کچھ نوٹس ہیں جی، جو صدر پاکستان کے اختیارات اور ان کی غیر موجودگی میں نظام کیسے چلے گا جی، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور آج ہماری کوشش یہی سمجھنا ہے کہ پاکستان میں صدر کا عہدہ دراصل ہے کیا؟ کیا یہ صرف ایک نمائشی عہدہ ہے، ایک ربر اسٹیمپ جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے؟ ہاں، یہی سوال ہے۔ یا پھر آئین کی کتاب میں کچھ ایسی سطریں بھی ہیں جو صدر کو ایک حقیقی کھلاڑی بنا دیتی ہیں، خاص طور پر بحرانی حالات میں؟ بالکل، اور یہی اس گفتگو کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ جب میں یہ نوٹس پڑھ رہا تھا تو ایک طرف یہ لکھا تھا کہ صدر وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہے، لیکن پھر فوراً ہی کچھ ایسے اختیارات کا ذکر آ گیا جنہیں عدالت میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تضاد ہی دراصل اس عہدے کی اصل کہانی ہے۔ تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ چلیں شروعات آرٹیکل 48 سے کرتے ہیں۔ اس کی پہلی ہی لائن کہتی ہے کہ صدر اپنے فرائض کی انجام دہی میں کابینہ یا وزیر اعظم کے مشورے کے مطابق کام کریں گے۔ جی، آسان لفظوں میں صدر وہی کریں گے جو حکومت کہے گی۔ یہ پڑھ کر تو لگتا ہے کہ بحث یہیں ختم ہو جانی چاہیے، ہے نا؟ صدر کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں۔ ہاں، پہلی نظر میں بالکل یہی لگتا ہے، اور یہی تو پارلیمانی نظام کی بنیاد بھی ہے کہ اصل طاقت عوام کے منتخب نمائندوں یعنی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے پاس ہو۔ صحیح، لیکن آئین سازوں نے یہاں ایک بہت اہم نقطہ رکھا ہے۔ اسی شق میں آگے لکھا ہے کہ صدر اگر مناسب سمجھیں تو 15 دن کے اندر اس مشورے پر نظر ثانی کے لیے اسے واپس بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک مکمل ویٹو تو نہیں، لیکن یہ ایک بہت اہم اسپیڈ بریکر ضرور ہے۔ اسپیڈ بریکر، یہ ایک دلچسپ تشبیہ ہے، یعنی صدر حکومت کو روک تو نہیں سکتے لیکن اسے کچھ دیر سوچنے پر مجبور ضرور کر سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن عملی طور پر اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر وزیر اعظم اپنی بات پر قائم رہیں اور وہی مشورہ دوبارہ بھیج دیں پھر تو صدر کے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ بالکل بن جاتے ہیں۔ آئین کہتا ہے کہ جب مشورہ نظر ثانی کے بعد دوبارہ آئے تو صدر 10 دن کے اندر اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ تو پھر فائدہ؟ لیکن آپ نے پوچھا کہ اس کا عملی فائدہ کیا ہے۔ دیکھیے، عملی سیاست میں یہ 15 دن بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک قانونی مہلت نہیں ہے، یہ ایک سیاسی ہتھیار بھی ہے۔ اچھا، ان 15 دنوں میں صدر عوامی سطح پر ایک بحث شروع کروا سکتے ہیں، میڈیا میں گفتگو ہو سکتی ہے اور حکومت پر عوامی دباؤ بڑھ سکتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرے۔ یہ صدر کو فیصلہ سازی کے عمل سے باہر رکھنے کے بجائے اس میں ایک کردار دیتا ہے۔ یعنی یہ اختیار صدر کو ایک خاموش تماشائی سے ایک فعال مبصر بنا دیتا ہے۔ بالکل، وہ کھیل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، بھلے ہی کھیل کا نتیجہ نہ بدل سکیں۔ بالکل، یہ تو ایک طرح سے صدر کے اختیارات پر ایک حد ہو گئی۔ جی، لیکن آئین کا کمال یہ ہے کہ جہاں وہ ایک ہاتھ سے طاقت لیتا ہے وہیں دوسرے ہاتھ سے کچھ غیر معمولی اختیارات دیتا بھی ہے۔ جی، اور یہیں سے آرٹیکل 48 کی دوسری شق ایک بالکل مختلف کہانی شروع کرتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ شق نمبر 2 کہتی ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں صدر کو اپنی سوادیت پر یعنی اپنی ذاتی سمجھ بوجھ اور فیصلے کے مطابق عمل کرنے کا اختیار ہے۔ اپنی مرضی سے؟ جی، اپنی سوادیت سے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات جو اسی شق میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ صدر کے اپنی سوادیت پر کیے گئے کسی بھی اقدام کی قانونی حیثیت کو کسی بھی بنیاد پر کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ایک منٹ، کیا کہا؟ مکمل عدالتی استثنا؟ جی، مکمل۔ یعنی صدر کچھ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جن پر کوئی عدالت سوال نہیں اٹھا سکتی؟ لیکن کیا اس سے ایک غیر منتخب صدر کو بہت زیادہ طاقت نہیں مل جاتی؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے۔ کیا یہ جمہوریت کے چیکس اینڈ بیلنس یعنی اختیارات میں توازن کے اصول کے خلاف نہیں جاتا کہ ایک شخص کے فیصلوں کو جانچا ہی نہ جا سکے؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز سوال ہے۔ آئینی ماہرین اس پر 2 طرح سے سوچتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ شک ضروری ہے تاکہ ریاست کے سربراہ کو سیاسی بنیادوں پر کیے جانے والی مقدمہ بازی سے بچایا جا سکے اور وہ بغیر کسی دباؤ کے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ اور دوسرا نقطہ نظر؟ دوسرا نقطہ نظر وہی ہے جو آپ نے بیان کیا کہ یہ ایک غیر جمہوری شک ہے جو ایک شخص کو احتساب سے بالاتر بنا دیتی ہے۔
سچائی شاید ان دونوں کے درمیان کہیں ہے۔ آئین نے یہ اختیارات دیے تو ہیں، لیکن ان کا دائرہ کار بہت محدود رکھا ہے اور صرف ان معاملات تک ہے جن کا ذکر آئین میں واضح طور پر موجود ہو۔ اور اس معاملے کو مزید پراسرار بنانے کے لیے آرٹیکل 48 کی چوتھی شق بھی موجود ہے، جو کہتی ہے کہ اس بات کی کسی بھی عدالت میں تفتیش نہیں کی جا سکتی کہ صدر کو کیا مشورہ دیا گیا تھا۔ جی، یہ ہے کہ کابینہ اور وزیر اعظم بغیر کسی خوف کے آزادانہ اور کھل کر بحث کر سکیں اور صدر کو بہترین مشورہ دے سکیں۔ صحیح۔ اگر انہیں ڈر ہو کہ ان کی ہر بات کل کو عدالت میں زیر بحث آئے گی تو شاید وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار نہ کریں، لیکن ہاں، ہر آئینی اصول کی طرح اس کا بھی غلط استعمال ممکن ہے۔ تو یہ ایک نازک توازن ہے۔ جی، یہ ایک نازک توازن ہے جو شفافیت اور مؤثر حکمرانی کے درمیان قائم کرنا پڑتا ہے۔ یہ اختیارات کا توازن واقعی بہت نازک ہے۔ لیکن اب ہم آرٹیکل 48 کے اس حصے پر آتے ہیں جہاں صدر کا کردار محض نمائشی نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک فیصلہ کن کھلاڑی کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ آپ قومی اسمبلی کی تحلیل کی بات کر رہی ہیں؟ اور دوسری؟ اور انتخابات کروانے کے لیے ایک نگراں کابینہ کا تقرر کرنا ہوتا ہے۔ یہاں صدر صرف مشورے پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ملک کو ایک سیاسی خلا سے نکال کر اگلے جمہوری مرحلے تک لے جانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور پاکستان کی تاریخ تو اس بات کی گواہ ہے کہ یہ اختیار کتنا طاقتور اور متنازع رہا ہے۔ بالکل۔ اگرچہ یہ مخصوص آرٹیکل اپنے موجودہ سوروپ میں بعد میں آیا، لیکن اسمبلی تحلیل کرنے کا صدارتی اختیار ماضی میں آئین کے بدنام زمانہ آرٹیکل 58(2)B کی شکل میں کئی بار حکومتوں کو گھر بھیجنے کے لیے استعمال ہوا ہے، جس نے جمہوریت کو شدید نقصان پہنچایا۔ آپ نے بالکل درست تاریخی حوالہ دیا۔ اسی تلخ ماضی کی وجہ سے اب صدر کے اختیارات کو بہت محدود کر دیا گیا ہے۔ اب صدر اپنی مرضی سے اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے اور انہیں مشورے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جی، انہیں وزیر اعظم کے مشورے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن جب وہ مشورہ آ جاتا ہے تو پھر انتخابات کی تاریخ دینے اور نگران سیٹ اپ بنانے کا اختیار صدر کو ایک انتہائی اہم پوزیشن میں لے آتا ہے۔ اور یہ ہم نے حال ہی میں دیکھا بھی ہے۔ جی، ہم نے ماضی قریب میں دیکھا ہے کہ انتخابات کی تاریخ پر پیدا ہونے والے تنازعات میں صدر کا کردار کتنا مرکزی ہو جاتا ہے۔ اسی آرٹیکل میں ریفرنڈم کا بھی ذکر ہے، جس کے تحت وزیر اعظم کسی قومی مسئلے پر عوام کی براہ راست رائے لے سکتے ہیں۔ یہاں صدر کا کردار کیا ہے؟ یہاں صدر کا کردار ایک سہولت کار کا ہے۔ ریفرنڈم کا فیصلہ اور اس کا سوال وزیر اعظم اور پارلیمنٹ طے کرتے ہیں۔ صدر صرف اس عمل کو باضابطہ طور پر شروع کرنے اور اسے منعقد کروانے کا اعلان کرتے ہیں۔ یعنی یہ اختیار بھی وزیر اعظم کے ہاتھ میں۔ جی، صدر اسے خود سے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ صدر کے اختیارات مشورے کی پابندی، کچھ ثوابدی طاقت اور بحرانی صورتحال میں اہم ذمہ داریوں کا ایک پیچیدہ امتزاج ہیں۔ بالکل، لیکن اب اس سوال کی طرف آتے ہیں جو کسی بھی نظام کے استحکام کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے۔ اگر ریاست کا سربراہ اچانک نہ رہے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب کوئی بھی ملک قیادت کے خلا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بالکل، اور اسی لیے دنیا کا ہر آئین اس صورتحال کے لیے ایک واضح منصوبہ رکھتا ہے۔ پاکستان کے آئین میں یہ منصوبہ آرٹیکل 49 میں دیا گیا ہے، جو صدارتی جانشینی کا طریقہ کار وضع کرتا ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ یہ بہت صاف اور غیر مبہم ہے تاکہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اچھا، تو وہ طریقہ کار کیا ہے؟ اگر صدر کا عہدہ خدا نخواستہ وفات، استعفیٰ یا مواخذے کے ذریعے برطرفی کی وجہ سے خالی ہو جائے تو ملک کا سربراہ کون ہوگا؟ آئین کی ترتیب بہت واضح ہے۔ سب سے پہلے سینٹ کے چیئرمین قائم مقام صدر کے طور پر فرائض انجام دیں گے۔ چیئرمین سینٹ؟ جی، انہیں فوری طور پر یہ ذمہ داری سنبھالنی ہوگی۔ آئین نے سینٹ چیئرمین کو اس لیے پہلے رکھا ہے کیونکہ سینٹ پورے ملک کی تمام اکائیوں یعنی صوبوں کی نمائندگی کرتی ہے، اس لیے اس کے سربراہ کو قومی اتحاد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک منطقی وجہ ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے چیئرمین سینٹ بھی یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے دستیاب نہ ہو یا وہ خود یہ فرائض انجام دینے سے قاصر ہوں، تب کیا ہوگا؟ کیا کوئی دوسرا آپشن بھی ہے؟ جی، آئین نے اس امکان کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ اگر چیئرمین سینٹ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو پھر قومی اسمبلی کے اسپیکر قائم مقام صدر ہوں گے۔ اچھا، یعنی پہلے چیئرمین سینٹ پھر اسپیکر قومی اسمبلی۔ جی، ترتیب بالکل واضح ہے
اور یہ قائم مقام صدر اس وقت تک کام کرتے رہیں گے جب تک پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں مل کر آئین کے مطابق نئے صدر کا انتخاب نہیں کر لیتی۔ تو نظام میں خلا نہیں آتا؟ ایک لمحے کا بھی نہیں۔ جی، یہ تو ہوئی اس صورتحال کی بات جب عہدہ مستقل طور پر خالی ہو جائے، لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ صدر عارضی طور پر اپنے فرائض انجام نہیں دے پاتے، مثلا وہ کسی طویل غیر ملکی دورے پر ہوں یا بیماری کی وجہ سے کام نہ کر پا رہے ہوں۔ جی عارضی غیر موجودگی۔ ہاں، اس عارضی صورتحال کے لیے کیا کوئی الگ طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے آرٹیکل 49 کی دوسری شق موجود ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جانشینی کی ترتیب بالکل وہی ہے۔ اچھا، یعنی صدر کی عارضی غیر موجودگی میں بھی پہلے چیئرمین سینٹ اور پھر اسپیکر ہی ان کے فرائض انجام دیں گے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم آئینی فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس صورت میں وہ صرف قائم مقام صدر ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی اور کی جگہ عارضی طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ وہ تب تک ہی اس عہدے پر رہتے ہیں جب تک اصل صدر واپس آ کر یا صحت یاب ہو کر اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال نہیں لیتے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال لے سکتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسکول میں مستقل طور پر نیا پرنسپل آ جانا، اور دوسرا ہوتا ہے پرنسپل کی چھٹی پر ایک استاد کو عارضی طور پر قائم مقام پرنسپل بنا دینا۔ بہترین مثال ہے۔ آئین کی نظر میں عہدے کا مستقل طور پر خالی ہونا اور عارضی طور پر فرائض انجام نہ دے پانا، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ بہترین۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں صدر کا کردار کسی تنگ راستے پر چلنے کے مترادف ہے۔ ایک طرف وہ پارلیمانی نظام کی روح کے مطابق وزیر اعظم اور کابینہ کے مشورے کے پابند ہیں، لیکن دوسری طرف آئین انہیں بحران کے لمحات میں کچھ ایسے اختیارات دیتا ہے جو ملک کی سمت پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ بالکل، اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ آرٹیکلز پاکستان کے جمہوری سفر کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک ایسا نظام جو مسلسل اختیارات کی تقسیم اور توازن کے سوالات سے نبرد آزما رہا ہے۔ صحیح۔ روزمرہ کے حکومتی امور منتخب حکومت چلاتی ہے، لیکن آئین نے صدر کے عہدے کو ایک سیفٹی والو کے طور پر رکھا ہے جو انتہائی غیر معمولی حالات میں نظام کو پٹری سے اترنے سے بچا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں کبھی کبھار اسی سیفٹی والو کا غلط استعمال بھی ہوتا رہا ہے۔ جی بالکل ایسا ہوا ہے۔ اور اس سب کے ساتھ جانشینی کا ایک فول پروف نظام موجود ہے تاکہ ریاست کا پہیہ کسی بھی صورت میں رکنے نہ پائے۔ جی، اور یہی آئینی تسلسل کسی بھی ریاست کے استحکام کی سب سے بڑی ضمانت ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو کا اختتام ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال پر کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آئین صدر کو کچھ ایسے ثوابدیدی اختیارات دیتا ہے جنہیں کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جی، غور طلب بات یہ ہے کہ ان غیر معمولی اختیارات کی اصل حدود کیا ہیں؟ کیا یہ صرف آئین کے لکھے ہوئے الفاظ تک محدود ہیں یا سیاسی روایات اور حالات بھی ان کی حد بندی کرتے ہیں؟ ایک اہم سوال ہے۔ اور مستقبل کے کسی سیاسی بحران میں ان اختیارات کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آئین کے الفاظ سے آگے اس کی روح کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.